تو ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لے لیا گیا کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، ہاں انشاءاللہ۔ اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سریعام ندا دی جائے گی۔ آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295C کا سہارا مت لو۔ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا۔ پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ۔ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی دھڑک ہے جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے، تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں۔ وہ یہ 295C کی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ۔ جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو۔ میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ایسا کر سکتا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا شاید وہ کراس ورڈ فارمولا بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ جو اس طرح سوچتا ہے شریعت میں ان کے ساتھ بھی شادی کی اجازت دی ہے، یعنی باوجود اس کے ڈفرینسز ہیں مگر ایک رائٹ وے آف کمیونیکیشن انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریلیشن ہے، اس کو اس طرح سے دیکھا جانا چاہیے۔ اور مزید بھی اگر سمجھنے کی ضرورت ہے تو اسی اسکالر سے جواب دینا چاہیے۔ اگر مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر ہزاروں پرچے گستاخی کے نام سے ہو سکتے ہیں اور وہ گرفتار نہیں ہوتے، سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتے، اگر مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے پرچے ہو سکتے ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتے، سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتے، اور اس طرح ہی ABC XYZ سارے پیارے لوگ ہیں، تو پھر محمد علی مرزا کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا کس طرح کا انصاف ہو سکتا ہے؟ اور اگر محمد علی مرزا کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا انصاف ہے تو پھر یہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ بلاسفیمی کریں اور آپ کے پیچھے کوئی سپورٹ نہ ہو، یا بہت سارے لوگ اگر مل کے طے کر لیں کہ آپ بلاسفیمی کر رہے ہیں، جبکہ آپ نہ بھی کر رہے ہیں تو آپ بلاسفیمی کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ انجینئر مرزا کا آپ کام دیکھیں، ایک آدمی اس نے اپنی پوری زندگی اسلام کو مسلمانوں کو دے دی۔ ان کے آپ سارے لیکچر سنیں، وہ ایک عاشق رسول ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں، ان کا کتنی محبت ہے، کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ہیں۔ ایسے آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں صرف اپنی دکان چلانے کے لیے، صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ کی دکانیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے، ایسے آدمی کو آپ اٹھا کے جیل ڈال دیتے ہیں کہ یہ توہین کرتے ہیں۔ میں یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حافظ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ محب اہل البیت ہے، وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دے رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی بھی اکیڈمک وغیرہ کام کرتے ہوئے اگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ فلاں شخص کی رائے فلاں کے بارے میں یہ ہے تو کیا میری بھی وہ رائے ہو جائے گی؟ چلے بالفرض اس کو مان لیا، میں نے وہ الفاظ جو اپنی زبان سے ادا کیے ہیں، تو اسی اصول کے اوپر، اسی پرنسپل کے اوپر FIR اس شخص نے کروائی ہے، جس شخص نے رپورٹ کروائی ہے، اس رپورٹ میں اس ساری کی ساری بات اس رپورٹ کے اندر بھی کوٹ کی گئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے فلاں کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو اگر تو کوٹ کرنا جرم ہے، اگر کسی کو یہ مینشن کرنا جرم ہے، یہ الفاظ کا منہ سے ادا ہونا جرم ہے، تو پھر وہ رپورٹ دائر کرنے والا بھی مجرم ہے، پھر وہ FIR درج کرنے والا شخص جس نے تحریری تفصیل کے ساتھ وہ تمام الفاظ صراحت کے ساتھ لکھ دیے ہیں، تو اس اصول کے اوپر وہ شخص مجرم ہے، اس کو تشکیل دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں سوشل میڈیا پر کئی لوگ پورے یقین سے کہتے ہیں کہ ان پر الزام درست ہے، مگر جید علماء اس پر خاموش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الزام ابھی الزام ہی ہے اور اس میں شخصی اختلافات کی بدگمانی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے فقہی مباحث کا مکمل علم نہیں، ہاں ان کی مبادیات سے کچھ آشنائی ہے، اس لیے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان گستاخی کی جرت بھی کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ محمد علی مرزا سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں ان سے 2 بار ملاقات کا گواہ ہوں کہ وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہے۔ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو مؤدب ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت آئے تو فوراً نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ میرے حلقہ احباب میں جانے پہچانے آدمی ہیں، ان کی غیر حاضری میں بھی آج تک ان کے بارے میں خیر کے کلمات ہی سنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ انہوں نے کوئی جائیدادیں بنائی ہیں، نہ ان کے حاشیہ خیال میں اس طرح کی کوئی بات آتی ہے۔ ان کی زندگی اتنی سادہ ہے کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اتنی کم عمری میں دولت سے اتنی بے نیازی کیسے ممکن ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کے سوا کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس فقیر نے کئی علماء کرام کو گاڑیوں، آسائشوں اور عہدوں کے لیے بے تاب دیکھا ہے، لیکن محمد علی مرزا کے بارے میں ایسا کبھی سنا بھی نہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر جشن کا سامان تھا، کچھ جگہوں میں اور کچھ جگہوں پہ افسوس کیا جا رہا ہے کہ فارورڈ تھنکنگ پروگریسو آدمی کو اس طرح پروٹیکشن کے لیے اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے ان کو تکلیف انجینئر محمد علی مرزا کے کلمات سے اتنا نہیں تھا جتنے ان کے 6-7 سال کے کام سے تھا۔ یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ میرے اور آپ کے دماغ پہ حاوی ہونے کا اتنا بڑا کمپٹیشن ہے انٹرنیٹ پہ ریلیجس افیئر میں کہ باقاعدہ بات قتل عام پہ آ سکتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر 5 جان لیوا حملہ ہو چکے کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ یوتھ کا مائنڈ زیادہ کیپچر کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہم صرف ریلیجس افیئر میں نہیں دیکھ رہے ہیں، زندگی کے ہر فیسٹ میں دیکھتے ہیں۔ ڈکی اور رجب آپس میں لڑتے ہیں زیادہ فالوورز کے لیے، زیادہ ایکسٹریم کنٹینٹ بناتے ہیں تاکہ وہ مونیٹائز زیادہ کر سکیں۔ تو کس کو تکلیف ہے انجینئر محمد علی مرزا سے؟ نہ وہ بندہ چندہ بک چلاتا ہے، نہ وہ آپ سے چیریٹی لیتا ہے، بلکہ اگر آپ اس کی اکیڈمی جائیں تو آپ لے چاہیے تو آپ کو سموسہ چائے کھلا کے وہ بیچتا ہے۔ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں کو نظریہ اسلام کا پیش کرتا ہے جہاں پہ سیلف لرننگ کا ایسپیکٹ بہت بڑا تھا کہ آپ ریفرنسز چیک کریں چیزوں کے، آپ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں،
कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश करें। इन लोगों ने आवाज़ें मक्के और मदीने की लगाई हैं, सवारियां मक्के और मदीने के नाम के ऊपर सवार की हैं, लेकिन फेंकी हैं अजमेर में, बगदाद में, देवबंद में, बरेली में। इन लोगों ने अपने नबी के साथ गद्दारी की है। तुम्हारी आखिरत के पीछे भी पड़े हैं। बुजुर्गों की तो आखिरत इन्होंने बर्बाद कर दी, उनको तो हम कब्रों से निकाल के समझा नहीं सकते, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं इनके शर से। हाँ बिल्कुल। और देखें आज अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म की बरकत से हक को किस कदर बुलंद किया है कि 2009-10 के अंदर जब हमने ये काम शुरू किया तो हमारी वीडियोस के नीचे 99% कमेंट्स नेगेटिव होते थे कि भाई पै गए साढ़े पापियां पै गए। आज बुजुर्गों की मीम्स बन रही हैं। हाँ, तो हम उस वक्त भी अपने साथियों से कहते थे कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। हाँ इंशाअल्लाह। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। आज